ایک روز خالد صاحب گھر آئے تو بتایا کہ آج رات کا کھانا پڑوسی ہمارے گھر کھائیں گے۔ کون سے پڑوسی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ مجھ کو بتائے بغیر دعوت بھی دے آئے؟ اگر آپ کو دعوت دینی تھی تو 2 دن پہلے بتاتے، کچھ بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک سانس میں نہ سب کچھ کہہ ڈالا۔ وہ کہنے لگے، ارے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارا پڑوسی مقصود میرے بچپن کا دوست ہے، اس کو یہ کوٹھی میں نے ہی دلوائی ہے، بس سادہ سا کھانا بنا دو۔ تم بچوں میں مصروف تھی تو میں نے بتایا نہیں، خود ہی دعوت دے آیا ہوں۔ 1-2 دن تو کھانا یوں بھی پڑوسیوں کو دینا چاہیے، ابھی ان کا کچن سیٹ نہیں ہوا، کل ہی تو شفٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک سانس میں میری ساری باتوں کا جواب دے ڈالا اور اسی وقت جا کر دعوت کا سامان بھی خرید کر لائے۔ مقصود صاحب کی عمر 45 برس کے لگ بھگ تھی، جبکہ بیوی ان سے آدھی عمر کی یعنی 21-22 سال کی تھی۔ نام آمنہ تھا اور اچھی چال تھی۔ مقصود بھائی تحمل مزاج تھے، وہی زیادہ تر باتیں کرتے رہے، جبکہ گفتگو کے دوران آمنہ خاموش رہی۔ وہ خاموش ضرور تھی لیکن افسردہ سی نظر آ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خالد سے پوچھا کہ عمروں کا اتنا فرق کیوں؟ وہ بولے، مقصود نے شادی اب کی۔ تو کیا یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ ارے نہیں، یہ ان کی پہلی شادی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین اس کے بچپن میں حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے اور اس وقت مقصود صرف 9 برس کا تھا۔ اس کے نانا کو گھر لے آیا اور ان کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار سہارا نہ دے سکتا تھا۔ نانا کی محبت پا کر مقصود تو سنبھل گیا، لیکن اس کی ممانیوں کو اس کا گھر میں رہنا بار کرا گزرتا تھا۔ ان عورتوں کو اس کا رہنا کھلتا تھا کہ کہیں سسر صاحب اپنی جائیداد میں نواسے کو حصے دار نہ بنا ڈالے۔ نانا اس کو پڑھائی کے ساتھ ہنر بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے بعد کسی کا محتاج نہ رہے، لہٰذا شام کو ایک دوست کی ورک شاپ پر بٹھایا تاکہ مقصود اچھا میکینک بھی بن جائے۔ وہ اس کو ایک مضبوط انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مقصود نے تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ میں وہ ایک قابل میکینک بھی بن گیا۔ اس نے گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ جلد ہی اس کو ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ ایک دن جھگڑا ہو گیا کیونکہ ممانیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب گھر میں رہے۔ اب وہ برسرِ روزگار ہو چکا تھا۔ گھر میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس کے نانا نے دل پر پتھر رکھ کر نواسے کو رخصت کر دیا۔ اس روز پہلی بار مقصود کو احساس ہوا کہ وہ دنیا میں کتنا اکیلا ہے۔ اس سے کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ کرائے کا کمرہ لے کر رہنے لگا۔ اس کی عادت تھی وہ ہر کام توجہ اور دل جمعی سے کرتا تھا، لہٰذا دفتر میں اس کی یہ عادت وجہ ترقی بنی۔ اس کی جلد ترقی بدخواہوں کو ایک آنکھ نہ آئی۔ دفتری رقیبوں نے سازش کر کے اسے دفتر سے نکلوا دیا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے اور ہنر بھی تھا، بس کرائے پر چھوٹی سی دکان لے لی اور اوزار خرید کر گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا۔ اور کچھ دنوں میں اس کی دکان مشہور ہو گئی اور بہت سا کام ملنے لگا۔ اسی حساب سے آمدنی بھی روز بروز بڑھنے لگی۔ زندگی کی بقائے جنگ لڑتے ہوئے اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ گزرتے دنوں کی دھوپ بالوں میں چاندی بن کر اتر آئی ہے۔ جب احساس ہوا وقت گزر چکا تھا، اس نے ایک بڑا گیراج لے لیا تھا، اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لیا تھا۔ اب اس کے بہت سے شاگرد تھے اور یہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر حکم دیتا تھا اور اس کے ملازم کام کرتے تھے۔ جب فکر و معاش سے آسودہ ہو گیا تو گھر بسنے کا خیال آیا، لیکن ایسا کوئی نہ تھا جو اس کے مزاج اور عمر کے مطابق اس کے لیے دلہن تلاش کرتا۔ اتنی دولت کما لینے کے باوجود ابھی تک وہ ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں ہی رہ رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے اور ہم دوست اس کو مجبور کرتے رہے کہ وہ شادی کر لے اور وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن جب میں اس سے ملنے گیا وہ کچھ خاموش سا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ کل میں گیراج سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بہت پریشانی کے عالم میں جا رہی تھی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے دیکھا تو بس میں دیکھتا ہی رہ گیا۔
وہ میری نظر کے معیار پر پوری اتری ہے۔ اب سوچ رہا کہ کیسے اس کا پتہ معلوم کروں، اس کے حالات سے واقفیت حاصل کروں۔ اس کی کیفیت عجب تھی، جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا وہ اسی لڑکی کے بارے میں بات کرتا رہا۔ وہ مستقل اس لڑکی کو حاصل کرنے کی الجھن میں گرفتار تھا، میرے سوا کسی کو نہ بتاتا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ پھر ایک دن اس نے بتایا کہ آج پھر اس لڑکی سے سامنا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، وہ مسکرا دی، اس کی مسکراہٹ میں بڑی تھکن تھی، پھر مجھے امید کی کرن دکھائی دی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا اس جگہ جہاں وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی، سو ہم اس کے پیچھے گئے۔ قریب ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہ کر رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بیچ کر پہلے حالات تو معلوم کر لو۔ مقصود نے بات مان لی۔ اس کی ملازمہ سمجھدار اور جہاں دیدہ تھی، وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ ماما اس کا نشہ کرتا ہے اور وہ خود اسکول ٹیچر ہے، ساری تنخواہ ماما لے لیتا ہے۔ میں پیسے نہ دوں تو مجھے مارنے پر آ جاتا ہے۔ اس لڑکی کا نام آمنہ تھا، وہ بہت شائستہ سی تھی۔ ملازمہ نے تمام باتیں مقصود صاحب کو بتائی تو اسے سمجھایا کہ اماں رحیمہ تم میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر اس کا فیصلہ پوچھ لینا، جو وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ یوں ملازمہ کی معرفت مقصود کی ملاقات آمنہ سے ہو گئی۔ وہ لڑکی بھی کھری اور صاف گو تھی۔ اس نے بتایا کہ ماما جی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ مجھ سے تنخواہ لے لیتے ہیں، لیکن بھیڑوں کے اس جنگل میں ماما جی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ ان کے گھر کو چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ مقصود نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آمنہ کو بتائے اور کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ آمنہ کو مقصود اچھا لگا۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں آپس میں صلح مشورے سے کچھ سامان خرید رہے تھے کہ آمنہ کے ماما جی نے ان کو ایک ساتھ شاپنگ کرتے دیکھ لیا اور وہ آمنہ کو برا بھلا کہتا ہوا اپنے گھر لے آیا۔ آمنہ نے اگلے روز بتایا کہ گھر لے جا کر ماما جی نے مجھے خوب مارا۔ اس نے ہر بات ان کو بتا دی۔ اب اگر شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہی ہوگی، آپ کو ان سے ملنا ہوگا اور ماما جی کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز مقصود نے اپنی ملازمہ کو ماما کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے کہلوا دیا، آ کر مجھ سے خود ملو، میں کچھ شرائط پر آمنہ کو تم سے شادی کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مقصود ملازمہ کے ہمراہ اس شخص سے ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، پوری کر دو تو میں اپنے باجی کا رشتہ دوں گا۔ اول جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گروی ہے، اس کا پیسہ دے کر یہ گھر گروی سے چھڑا دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آمنہ اگر شادی کے بعد ملازمت جاری رکھے گی تو آدھی تنخواہ میرے گزارے کے لیے وہ مجھے دے گی، اگر ملازمت نہیں کرے گی تو تم کو ہر ماہ گزارے لائق مجھے خرچہ دینا ہوگا، کیونکہ میں کمانے سے قاصر ہوں۔ یہ دونوں شرطیں مقصود نے خوشی سے مان لی اور یوں ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد ماما جی کو ایسا لگا کہ یہ رقم کچھ کم ہے۔ وہ مقصود کے گھر تک آ گئے، خرچے میں اضافہ کرو، پوری نہیں پڑتی۔ مقصود نے ماما جی کو دینے والے پیسے بھی بڑھا دیے۔ اس کے بعد تو اس بندے کو پیسے بٹورنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد پیسے مانگنے آ جاتا۔ ماموں کی اس حرکت پر آمنہ کو اپنے شوہر سے شرمندگی ہوتی۔ وہ منع کرتی کہ اب اور پیسے ان کو نہ دیا کرو، مگر وہ بیوی کے کہنے کی پرواہ کرتا اور پیسے دے دیتا۔ وہ جس قدر اس کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اس شخص کے مطالبے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آخرکار اس نے وہ گھر بیچ دیا اور ہمارے گھر کے برابر والا یہ گھر خرید لیا۔ خالد نے یہاں تک بات ختم کر کے کہا کہ اب تم آمنہ بھابی سے ملتی رہا کرو، ان کی شادی کو
1.5 سال ہوا ہے اور وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے سے گھبراتی ہے۔ ملازمہ تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، یوں میں اکثر اس سے ملنے چلی جاتی۔ آمنہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ بجھی بجھی اور اداس لگتی۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا کہ آمنہ نے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولی، ارے کس کے لیے اچھا لباس پہنوں؟ مقصود کو تو اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ملتی، وہ زیادہ وقت اپنے گیراج کو دیتے ہیں۔ وہ گھر آتے ہیں تو اتنے حقے ماندے میری جانب توجہ ہی نہیں دیتے۔ میں نے اس سے سمجھایا کہ مقصود بھائی نیک اور پختہ عمر سلجھے ہوئے انسان ہیں، ہر وقت تمہارے پیچھے پھرتے اور محبت جتلانے کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہوں گے۔ محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، باقی ہر طرح سے تمہارا خیال تو کرتے ہیں نا۔ تم بدگمانی میں نہ پڑو۔ میری باتیں آمنہ نے خاموشی سے سنی مگر کچھ نہ بولی۔ کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بجھی بجھی تھی۔ اس بار اس نے مقصود کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد میں نے مقصود بھائی سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ آمنہ کا خیال رکھا کریں، وہ سارا دن اکیلی گھر میں پڑی آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے اور آپ رات کو آ کر سو جاتے ہیں۔ اب اس کو کہیں گھمانے پھرانے بھی لے کر نہیں جاتے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی اور اس کے بعد وہ ہر جمعے کو اسے باہر گھمانے پھرانے لے کر جانے لگے۔ شادی کو 5 برس کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد بھی نہ ہوئی۔ ایک دن خالد بہت پریشان گھر میں داخل ہوئی، کہنے لگی کہ کیا تم آمنہ بھابی کے پاس جاتی ہو؟ تم نے وہاں کوئی خاص بات نوٹ کی؟ میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بات میں نے تو نہیں دیکھی، سب معمول کے مطابق ہے۔ کیا کوئی پریشانی والا معاملہ ہے کچھ؟ وہ کہنے لگے ہاں پریشانی والا معاملہ تو ہے۔ مقصود جیسا سمجھدار اور ثابت آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ تم ذرا آمنہ بھابی کے پاس جاؤ، پتہ کرو کہ کیا بات ہے۔ دوسرے دن میں آمنہ کے پاس گئی۔ وہ بنی ٹھنی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، ہلکے میک اپ میں جیولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس روز میں آمنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی کہ چلو وہ پھر سے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں بہت بدحال لگ رہی تھی۔ میں ابھی وہاں بیٹھی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گیراج سے ایک آدمی روٹی لینے آیا ہے، ملازمہ نے بتایا۔ میں نے دیکھا کہ آمنہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ ٹفن اٹھا کر خود دروازے پر اس لڑکی کو کھانا دینے چلی گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر جانے لگی۔ اسی وقت ملازمہ نے مجھے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریے، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ ملازمہ نے مجھے روک لیا اور خود دروازے کی طرف چل پڑی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور معاملہ ہے اور میرے شوہر کیوں پریشان تھے۔ پھر ذرا دیر بعد ملازمہ آ گئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں جانے کو ہوئی، پھر دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آمنہ اندر آ گئی، اصرار کرنے لگی کہ بیٹھو، لیکن میں نے معذرت کر لی کہ بچے اسکول سے آنے والے ہیں اور مجھ کو دیر ہو رہی ہے۔ پھر شام کو میرے شوہر آئے تو میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولے پچھلے دنوں مقصود نے کاروبار بڑھایا تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایک نوجوان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ریحان نامی ایک ملازم رکھ لیا اور وہی دکان سے روز کھانا لینے جاتا، کچھ دنوں سے دیر کر دیتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیوں دیر ہو جاتی ہے؟ ریحان نے جواب دیا کہ جب میں جاتا ہوں تو کھانا تیار نہیں ہوتا، گھر سے مجھے انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے تو میں وہاں انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ مقصود کو کوئی شک نہ ہوا، اس نے گھر آ کر ملازمہ سے پوچھا۔ وہ بولی صاحب جی کھانا تو وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، جب وہ لڑکا آتا ہے تو ٹفن تیار ہوتا ہے۔ یہ بات ملازمہ نے وقت کہی جب آمنہ واش روم میں تھی۔ مقصود کو آمنہ پر تو کوئی شک نہ ہوا، لیکن ملازم اس کی نظر میں مشکوک ہو گیا کہ وہ کھانا لینے کے بعد کہیں اپنے کسی کام سے نکل جاتا ہے۔ 2-3 بار تو تنبیہ کے باوجود وہ لڑکے کو آنے میں تاخیر ہوتی رہی تو مقصود
نے سوچا کہ معلوم تو کروں کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے جب اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ اس کی بیوی ٹفن ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکلی اور پاس بنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں ریحان بیٹھا۔ مقصود کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بیوی بیٹھک سے گھر میں گئی اور لڑکا باہر نکل کر گیراج کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقصود نے اب بھی آمنہ پر شک نہ کیا۔ وہ سمجھا کہ تمام عورتوں کی طرح اس کی بیوی بھی میری جاسوسی میں لگی ہوگی، ابھی اس سے معلومات خریدنے کو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اس نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا لیکن ملازم کو ہدایت کی، اگر میری بیگم تم سے میری باہر کی سرگرمیوں کے بارے میں احوال لینے کی کوشش کرے تو اس سے بات کرنے کے بجائے مجھ کو آگاہ کر دینا، اور اس سے یا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ملازم سمجھ گیا کہ اب اس کا بیٹھک میں رکنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا اس نے آمنہ کو آگاہ کیا اور دونوں نے ملاقات کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا۔ گھر سے قریب ایک ریسٹورنٹ تھا۔ آمنہ مقررہ وقت ہر روز وہاں چلی جاتی اور ٹفن دینے کے بہانے دونوں تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے پینے کی آڑ میں ملاقات کر لیتے، جبکہ اس نے ملازمہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ صاحب کو اس کے باہر جانے کے بارے میں نہ بتائے گی۔ اب آمنہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کا بناؤ سنگار اس کی نئی سوچ کی چغلی کھا رہی تھی۔ ایک دن مقصود کوئی گاڑی کا پرزہ لینے بازار گیا تو واپسی میں اس نے سوچا کہ گھر کا چکر لگا اور کھانا بھی گھر آ کر کھا لوں۔ وہ گاڑی میں تھا۔ جو ہی اس کی گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزری، اس نے رضوان کو وہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن تھا۔ اس نے سوچا یہ بدبخت شاید یہاں بیٹھ کر پہلے خود میرے کھانے پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور بعد میں بچا ہوا کھانا گیراج لے کر آتا ہے، تبھی اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ مقصود ریسٹورنٹ میں گیا۔ رضوان سے پہلے ہی آمنہ جا چکی تھی۔ اس نے ویٹر سے پوچھا، ابھی جو نوجوان ٹفن ہاتھ میں لیے باہر نکلا ہے، کیا وہ یہاں بیٹھ کر ٹفن سے کھانا کھاتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، یہ لوگ ریسٹورنٹ سے ہی کچھ نہ کچھ لے کر کھاتے ہیں اور کافی پیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2-3، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہوتی ہے۔ وہ 5 منٹ پہلے آ جاتی ہے اور ان کے یہاں سے نکلنے سے 3-4 منٹ پہلے نکل جاتی ہے۔ مقصود کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اب اس کو ٹو لگی کہ دیکھو اس بات کی طے میں کیا ہے۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ آمنہ اور رضوان ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آمنہ نے جو ہی مقصود کو دیکھا گھبرا گئی۔ میری دوست نے ریسٹورنٹ میں اپنا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا۔ بیوی کو کہا تم گھر چلو۔ وہ کمال ضبط سے اس کو خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی مثال صادق ہو گئی کہ آتے ہی آمنہ نے شور مچا دیا، مجھ کو طلاق دے دو، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہ رہ سکتی ہوں۔ سے پہلے کہ وہ بیوی سے کچھ پوچھتا، آمنہ ہی اس پر برس پڑی۔ وہ بولا، ابھی تو میں نے تم سے کچھ بات بھی نہیں کی ہے اور تم طلاق مانگنے لگی، جبکہ پہلے تو تم کہتی تھی کہ میں تمہارے گھر سے مر کر ہی نکلوں گی، اور اب یہ بات کہہ رہی ہو۔ ہاں تب حالات اور تھے، لیکن اب میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ میں قید تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے کا مطلب ہے گھٹ گھٹ کر میں ادھر ہی مر جاؤں۔ اس سے تو اچھی شادی سے پہلے تھی۔ میں اسکول جا کر 2 سہیلیوں سے بات تو کر لیتی تھی۔ اس گھر میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری شادی تم سے نہیں بلکہ اماں رحیمہ سے ہوئی تھی کہ سارا دن ملازمہ ہی کا منہ دیکھتی رہتی ہوں۔ مقصود نے اس کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گئی، لیکن دل سے علیحدگی کا خیال نہ نکلا۔ تبھی روز روز کا جھگڑا رہنے لگا۔ زندگی کا مضبوط بندھن اعتماد کے آئینے میں عکس ثبت
کرنے کا نام ہے۔ یہ عکس سے بگڑ جائے تو اعتبار کا آئینہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے، تبھی پیار کا بندھن بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مقصود کا یہ حال کہ وہ روز و شب قرب کی آگ میں سلگتا ہے، اس کے رات دن کانٹوں پر بسر ہو رہے ہیں مگر طلاق کا فیصلہ نہیں کر پا رہا، جبکہ آمنہ طلاق لینے پر بضد ہے۔ مقصود جانتا تھا جب وہ گیراج میں ہوتا ہے اس کی بیوی رضوان سے ملتی ہے اور تبھی وہ کرب کا شکار ہوتا ہے۔ خالد نے کہا، میں نے مقصود کو بہت سمجھایا کہ وہ تم سے عمر میں کم ہے اور یہ اس کا جذباتی فیصلہ ہے، کچھ دن ٹھہر جاؤ، وہ تم سے طلاق لے کر پچھتائے گی اور تم اس کو طلاق دے کر پچھتاؤ گے، وہ میری وجہ سے رکا ہوا ہے، اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ میں نے حالات کا اندازہ کر لیا اور کہا، خالد آپ ان کو نہ روکے کیونکہ آمنہ اب ان کے گھر میں نہ ٹھہرے گی، رضوان نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اب وہ مقصود بھائی سے وفا نہ کرے گی، اس لیے بہتر ہے کہ مقصود بھائی اس کو طلاق دے دے ورنہ وہ خدا نخواستہ ان کو نقصان نہ دے۔ پھر چند دن میں میرا خدشہ درست ثابت ہوا، آمنہ اور مقصود کا اکاؤنٹ مشترکہ تھا، اس نے رضوان کے ساتھ مل کر نقدی زیورات اور گھر کے کاغذات اور قیمتی چیزیں غائب کر دی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا، آخرکار مقصود بھائی نے اس کو طلاق دے دی کہ زندگی ان کے لیے عذاب ہو گئی تھی، وہ اب اس مکان اور شہر میں نہ رہ سکتے تھے، انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کوٹھی اور گیراج فروخت کر دیا۔ اس بات کو چند ماہ گزرے تھے، صبح انہوں نے جانا تھا، رات کو دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو آمنہ کھڑی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی، اس نے مقصود بھائی کو بتایا کہ رضوان نے میرا سارا مال ہتھیا لیا اور اس کو بھی آسرا کر کے بھاگ گیا ہے، بولی آپ جیسے اچھے شوہر کو چھوڑنے کی مجھے سزا مل گئی ہے، ماما بھی گھر بیچ کر کہیں چلا گیا ہے، میں کدھر سر چھپاؤں؟ مقصود نے اس کو بٹھایا اور خود ہوٹل میں سونے چلا گیا، یہ کہہ کر کہ اب تو ہمارا اکٹھے رہنا مشکل ہے، تم اس گھر میں رہو، میں نے اب بھی گھر خریدنے والے کو قبضہ نہیں دیا، دوسرے شہر چلا جاؤں گا۔ آمنہ روتی رہ گئی، وہ نہ رکے، رات بھر وہ سوچتے رہے، پھر صبح تک انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کر لیا، وہ واپس گھر آئے کہ آمنہ کو معاف کر کے اسے دوبارہ نکاح کر لیں گے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، آمنہ نے نا امید ہو کر اپنی جان لے لی تھی اور اب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی، کاش وہی صبح تک انتظار کر لیتی، مقصود بھائی اس کو دوبارہ اپنا لیتے، لیکن تقدیر کو یہی منظور تھا کہ بے وفا کو اسے کیے کا انجام ملے۔